بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص سے بڑی ہوئی کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو نیکی کر کے خوش ہوا اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ حق اور حق گوئی نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے غم و افکار گھیر لے اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے پھر چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے۔ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار، کوئی پتھر حائل ہو جائے پھر اس سے ملاقات ہو جائے تو چاہیے کہ اسے سلام کرے۔ درس قرآن سورہ نساء ترجمہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور اللہ پاک خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی سواری کے معاملے میں مدد کرے، اس طرح کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان رکھ دے تو یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ باوضو سونے کے فضائل۔ باوضو سونے والے کی روح بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ فرشتے ساری رات نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صبح جب سو کر اٹھتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا رات کو وضو کر کے سونے کو اپنا معمول بناؤ اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 3 عنایات کا ذکر کیا ہے۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکوں کو مر جاتے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا،
ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن 2 دفعہ لوگوں کے اعمال اللہ پاک کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پھر ہر مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کوئی صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کے پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ پاک نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الفاتحہ۔ مالدار بننے کے لیے صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ مالدار بن جائے اور اس کے رزق میں فارغ نہیں ہو تو وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر بار جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 7 بار اس آیت کا تکرار کرے۔ جب اس طرح 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرے، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس ایک بوڑھا شخص بڑی دور سے پیدل چل کر کھانا لایا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آپ یہ کھانا ضرور کھائیں گے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ وہاں موجود ایک شخص نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ کا روزہ تھا۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، لیکن دل توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں۔ خیال رکھو، کبھی بھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو۔ پلیز پیاری یوٹیوب فیملی، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے۔